بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے مشلول کے مختصراً اوصاف۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے اور پڑھنا اس دعا کا باعث مقبولیت دعا ہے، اور اس دعا کے پڑھنے والے کا قرض ادا ہو جاتا ہے، مفلس غنی ہو جاتا ہے اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دعائے مشلول۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، میں تیرے ہی نام سے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ اس خدا کے نام سے ابتدا کرتی ہوں جو آخرت میں ترس کھانے والا اور دنیا میں رحیم ہے۔ اے جلال و بزرگی والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم اور نظام کائنات کو قائم رکھنے والے، تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اے وہ اللہ، اے وہ خدا، اے وہ ذات کہ کوئی اور نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کیوں کر ہے، کہاں ہے اور کس طرح ہے، بس وہ خود ہی عالم ہے۔ اے ملک و سلطنت والے، اے عالم بالا کے حاکم، اے عزت والے اور اقتدار والے، اے مالک، اے پاکیزہ، اے ہمہ سلامتی، اے امن دینے والے، اے پاسبان، اے عزت و مرتبے والے، اے زبردست، اے بزرگی والے، اے پیدا کرنے والے، اے موجود کرنے والے، اے صورت گری کرنے والے، اے فائدہ پہنچانے والے، اے تدبیر کرنے والے، اے سخت گیر، اے ابتدا کرنے والے، اے پلٹانے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے حمد کے مرکز، اے معبود، اے ظاہراً دور رہنے والے بندے سے، اے قریب رہنے والے، اے دعا کی قبول کرنے والے، اے نگہبانی کرنے والے، اے حساب رکھنے والے، اے ایجاد کرنے والے، اے بلند و برتر، اے حملوں سے محفوظ رکھنے والے، اے سننے والے، اے جاننے والے، اے حلم والے، اے کرم کرنے والے، اے حکمت والے، اے ہمیشہ رہنے والے، اے برتر و بالا، اے عظمت والے، اے احسان کرنے والے، اے ترس کھانے والے، اے جزا دینے والے، اے مدد کے لیے پکارنے والے، اے جلالت والے، اے جمال والے، اے کارساز، اے مدد کرنے والے، اے سنبھالنے والے، اے عطا کرنے والے، اے فضل کرنے والے، اے رہنما، اے راہبر، اے خالق، اے سب سے پہلے، اے سب کے بعد رہنے والے، اے ظاہر، اے مخفی، اے قائم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے جاننے والے، اے حکم کرنے والے، اے فیصلہ کرنے والے، اے انصاف کرنے والے، اے جدا کر دینے والے، اے ملانے والے، اے پاک کرنے والے، اے صاحب قدرت، اے صاحب اختیار، اے بزرگ، اے بزرگی والے، اے تنہا، اے یکتا، اے سردار نافذ الارادہ، اے وہ جو کسی کا باپ نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کی زوجہ ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، اور نہ اس نے اپنا کسی کو مشیر بنایا اور نہ وہ کسی کی پشت پناہی کا محتاج ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے، بس تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ تیری ذات ان اقوال سے بلند و بالا ہے جو تیرے بارے میں ظالمین کہتے ہیں۔ اے بلند، اے برتر، اے بہت دینے والے، اے کھولنے والے، اے ہواؤں کے چلانے والے، اے راحتوں کے دینے والے، اے غموں کے دور کرنے والے، اے مدد کرنے والے، اے مدد دینے والے مظلوم کے لیے، اے پالنے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے انتقام لینے والے، اے مردوں کے اٹھانے والے، اے وارث، اے طلب کرنے والے، اے سب پر غالب، اے وہ ذات جس کی گرفت سے بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا، اے بار بار پلٹانے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے بہت عطا کرنے والے، اے ذریعوں کو مہیا کرنے والے، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے وہ کہ جس طرح بھی پکارا جائے دعا قبول کرتا ہے، اے پاکوں کے پاک، اے شکر گزاروں کو بدلہ دینے والے، اے معاف کرنے والے، اے بخشنے والے، اے نوروں کے نور، اے کاموں کے درست کرنے والے، اے لطف و کرم کرنے والے، اے خبر رکھنے والے، اے پناہ دینے والے، اے روشنی دینے والے، اے بینا، اے معین و محافظ، اے بزرگ، اے یگانہ، اے بے مثل، اے ہمیشہ رہنے والے، اے جائے پناہ، اے بے نیاز، اے کفایت والے، اے شفا دینے والے، اے وفا کرنے والے، اے درگزر کرنے والے، اے اچھائی کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اے نعمت دینے والے، اے فضیلت دینے والے، اے صاحب بزرگی و کرامت، اے یگانہ، اے وہ
کہ جو بلند ہو کر غالب رہا، اے وہ کہ جو مالک ہو کے صاحب قدرت رہا، اے وہ جو پوشیدہ ہو کر بھی باخبر رہا، اے وہ کہ جس کی پرستش کی گئی، اے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر چڑھانے والے اور یہودیوں کے ہاتھ سے انہیں نجات دینے والے، اے یونس کی فریاد تاریکی بحر شکم میں ماہی میں سننے والے، اے موسیٰ کو اپنے کلام سے مخاطب کر کے منتخب کرنے والے، اے وہ کہ جس نے آدم کے ترک اولیٰ کو بخشا اور ادریس کو مقام بلندی پر اپنی رحمت سے اٹھا لیا، اے وہ کہ جس نے نوح کو ڈوبنے سے بچا لیا، اے وہ کہ جس نے عاد، اولیٰ اور سمود کو بالکل ہلاک کر دیا، اے وہ ان سے قبل قوم نوح کو جو بڑی ظالم اور سرکش تھی اور اجڑی ہوئی منقلب بستیوں کو مسمار کر دیا، اے وہ کہ جس نے قوم لوط کو ہلاک کر دیا اور قوم شعیب پر اپنا غضب نازل فرمایا، اے وہ ذات جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اے وہ کہ جس نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، اے وہ کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان پر اور ان کی آل پر خدا کی صلوات اور رحمت ہو، اپنا حبیب بنایا، اے لقمان کو حکمت عطا کرنے والے، اے سلمان کو وہ ملک دینے والے جو ان کے بعد کسی کو نہ پہنچے، اے جابر بادشاہوں کے خلاف ذوالقرنین کی مدد کرنے والے، اے وہ کہ جس نے خضر کو حیات جاوید عطا کی اور یوشع بن نون کے لیے آفتاب کی روشنی ڈوبنے کے بعد پلٹائی، اے وہ کہ جس نے اپنے الہام سے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا اور مریم کو قلعہ عفت میں محفوظ رکھا، اے وہ کہ جس نے یحییٰ بن زکریا کو خلاف عصمت باتوں سے بچایا اور موسیٰ کے غصے کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ساکن کیا، اے وہ کہ جس نے زکریا کو یحییٰ کی ولادت کی خبر دی، اے وہ کہ جس نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم ایک بڑی قربانی سے بدل دیا، اے وہ کہ جس نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل پر لعنت مقرر کی، اے فوج کے بھگانے والے حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، اے خدا ان پر اور ان کی آل پر درود بھیج، اے خدا رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر اور تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر اور اپنے مقرب بارگاہ فرشتوں پر اور تمام اطاعت گزار بندوں پر، اے خدا میں تجھ سے مانگتی ہوں ہر اس سوال کے واسطے سے جو کسی ایسے شخص نے تجھ سے کیا ہو جس سے تو راضی ہو اور تو نے اس کے قبول کرنے پر حتم و جزم کر لیا ہو، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، اے جلالت و بزرگی والے، اے جلالت و بزرگی والے، اے جلالت و بزرگی والے، اسی کا واسطہ، 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 اے خدا میں سوال کرتی ہوں تجھ سے ہر اس ذاتی نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنے لیے تجویز کیا ہے یا اپنے صحیفوں میں سے کسی بھی ایک میں اختیار کیا ہے یا اسے تو نے اپنے علم میں مخصوص اور پوشیدہ رکھا ہے، اور ان مقامات عزت کا واسطہ دے کر مانگتی ہوں جو تیرے عرش میں اور اس منتہائے منزل رحمت کے واسطے سے جو تیری کتاب میں ہے، اور اس واسطہ خاص میں سے دعا کرتی ہوں کہ اگر تمام درخت جو زمین پر ہیں وہ قلم ہو جائیں اور ساتوں سمندر یکے بعد دیگرے سیاہی ہو جائیں جب بھی خدا کے کلمات تمام نہ ہوں، یقیناً اللہ بڑا عزت و حکمت والا ہے، اور اے خدا میں تجھ سے تیرے اسماء حسنہ کے وسیلے کے ساتھ دست سوال بلند کرتی ہوں کہ جس کی توصیف تو نے اپنی کتاب میں کی ہے اور تو نے کہا ہے کہ تمام اسماء حسنہ خدا کے لیے ہیں، اے بندو ان کے واسطے سے خدا کو پکارو، اور تو نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں اس وقت ان کے نزدیک ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں تاکہ میں اسے قبول کروں، اور تو نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف و ظلم کیا اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے کیونکہ وہ رحم و کرم والا ہے، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں اے میرے معبود تجھے پکارتی ہوں، اے پالنے والے تجھ سے امید رکھتی ہوں، اور میرے سردار
دعا کے قبول ہونے کی تمنا رکھتی ہوں۔ اے میرے مالک، جیسا کہ تو نے وعدہ فرمایا ہے اور میں نے تو تجھے اسی طرح پکارا جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے۔ اب اے کریم کارساز، جس کا تو اہل ہے وہی مجھ پر کرم کر، اور تمام حمد اسی خدا کے لیے زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اور اے اللہ، صلوات بھیج محمد اور ان کی تمام آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔